السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل حفیظہ کے کچن میں، جس میں بنتے ہیں مزیدار کھانے جو مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ جیب پر بھی ہلکے پڑتے ہیں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے سے ریسیپیز بنانا سکھاؤں جو آپ ایزیلی بنا سکیں۔ آج کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں کراچی حلوہ۔ بہت یونیک طریقے سے بہت وہ بہت کم انگریڈینٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ بن بھی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کے بازو میں ہمت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بنتا بہت زیادہ لاجواب ہے، بچوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتا ہے اور اسے بنانا بھی آسان ہے۔ اور انگریڈینٹس تو سب سے کم، میں کہتی ہوں میں نے آج تک کسی بھی وہ ریسپی میں اتنے کم انگریڈینٹس نہیں دیکھے جتنے کہ اس ریسپی میں جائیں گے۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے 1 کپ کارن فلاور۔ 1 کپ کارن فلاور میں نے ابھی 1 کپ پانی ڈال کے اسے میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے مکس کر رہی ہوں۔ اس میں بھی ایک دم بھی سارا پانی نہیں ڈال دینا، ابھی 1 کپ کارن فلاور میں 1 کپ پانی ڈال کے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کی گٹلیاں وغیرہ نہ بنے۔ اگر آپ سارا پانی ایک دفعہ ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں گٹلیاں وغیرہ بن جائیں، تو پھر آپ کی ریسپی یا خراب ہو جائے گی، تو پھر آپ بولیں گے حفیظہ نے ہمیں اچھی ریسیپیز نہیں بتائی۔ سو دیٹس وائی یہاں پر آپ اگر میری بتائی ہوئی میجرمنٹس کے مطابق آپ اپنا کراچی حلوہ بنائیں گے تو آپ کی ریسپی بہت امیزنگ بنے گی، اور جیسی میری بن رہی ہے ویسی آپ کی بھی بنے گی۔ 1 کپ کارن فلاور میں نے 1 کپ پانی کا مکس کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا تاکہ اس میں کوئی لمز وغیرہ نہ رہیں، اور اس کے بعد میں نے 2 کپ پانی کے مزید ڈال کر اسے میں نے رکھ دیا سائڈ پہ۔ اب ایک کڑھائی لیں گے، اس میں ڈالیں گے 2 کپ چینی۔ جس کپ سے میجر کر کے میں نے یہاں پر کارن فلاور لیا تھا اسی کپ سے میجر کر کے میں نے یہاں پر 2 کپ چینی لی ہے۔ 2 کپ چینی میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی آدھا کپ پانی۔ 2 کپ چینی میں نے یہاں پہ آدھا کپ پانی لیا ہے، اور اس کی ہم بنائیں گے اب چاشنی۔ اسے ہم زیادہ تھک نہیں کریں گے، ہمیں زیادہ پتلی چاشنی بھی نہیں چاہیے اور زیادہ تھک بھی نہیں چاہیے۔ لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم یہاں پر اس کی کریں گے، چینی کو میلٹ کریں گے۔ اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک شیشے کا برتن، جس میں میں تھوڑا سا گریسنگ کر دوں گی، تھوڑا سا گھی لے کر اسے چاروں سائڈ پہ پھیلا لیں گے۔ برتن کو جس میں ہم نے حلوہ نکالنا ہے وہ پہلے ہی ریڈی کرنا ہے، کیونکہ حلوہ جو ہے نا وہ جب بنتے سارے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا برتن پہلے سے تیار نہیں ہوگا تو کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے، سو دیٹس وائی ہم پہلے ہی اس کے لیے برتن کو تیار کر کے رکھیں گے۔ میں نے یہاں پر شیشے کا باؤل لیا ہے، آپ یہاں پر اسٹیل کا بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی لے سکتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ اپنے حلوے کے سائز کے مطابق لیجیے گا۔ ہمارا برتن تو گریسنگ ہو گیا ریڈی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی چاشنی کی طرف۔ چاشنی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہماری چینی جو ہے نا وہ میلٹ نہیں ہوئی۔ ہم آنچ بہت زیادہ تیز بھی نہیں کریں گے، بہت لو بھی نہیں رکھیں گے، درمیانی آنچ پر ہم چاشنی کو پکائیں گے۔ چاشنی ہم نے صرف اتنی پکانی ہے کہ چینی اس میں اچھے سے میلٹ ہو جائے، بہت زیادہ تھک نہیں کرنی ہم نے۔ چینی اب اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے، اب اس میں شامل کر دوں گی 1 ٹی اسپون لیمن کا جوس۔ اگر بڑے سائز کا نیمبو ہے تو وہ 1 ہی لیمبو کا جوس اس میں چلا جائے گا، اگر چھوٹے ہیں تو وہ 2-3 لیمبو کا جوس اس میں جائے گا، تاکہ جب چاشنی ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ کرسٹل ٹائپ جم جاتی ہے، تو ہمیں جمی ہوئی چینی نہیں چاہیے، تو اس لیے میں نے اس میں نیمبو ڈال دیا تاکہ ہماری جو چاشنی ہے نا وہ جمے نہیں۔ اس میں چینی اب جمے گی نہیں، آپ اسے جس ٹائم مرضی تک یوز کر سکتے ہیں۔ اس اسٹیج پر اب ہم اس میں ڈال دیں گے کارن فلاور۔ جو کارن فلاور ہم نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ ڈالنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اسے ہلا لیں گے تاکہ جو کارن فلاور نیچے بیٹھ گیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے۔ کارن فلاور کو چاشنی میں ڈالنے سے پہلے لازمی چمچ کے ساتھ ہم ہلا لیں گے تاکہ جو کارن فلاور نیچے بیٹھ گیا وہ بھی صحیح سے مکس ہو جائے اس میں۔ اب لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے پکائیں گے۔ یہ بالکل لیکوڈ فارم میں تھا اور اب کافی زیادہ تھک ہو گیا ہے۔ تقریباً 10 منٹ بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ گھی۔ آدھا کپ گھی ہم نے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا، تقریباً 2 سے 3 چمچ گھی ڈال کے ہم اس کی بھنائی کریں گے۔ ایسے ہی 2-3 چمچ ڈال کے ہم اس میں اپنا آدھا کپ گھی کا پورا کریں گے اور اس کی جو ہے نا وہ لو ٹو میڈیم فلیم پر بھنائی کرتے رہیں گے۔ جب تک اس میں ہم نے گھی نہیں ڈالا تھا یہ سائڈوں میں بہت زیادہ چپک رہا تھا، نیچے بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے اس کی بھنائی جو ہے نا وہ کرنا بہت آسان ہو گئی ہے۔ اب اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈالتے جائیں گے اور اس کی جو ہے نا وہ بھنائی کرتے جائیں گے۔ جس کپ کے سے میجر کر کے ہم نے کارن فلاور چینی وغیرہ لی ہے اسی کپ سے میجر کر کے آدھا کپ میں نے یہاں پر گھی کا استعمال کیا۔
اگر ابھی تک آپ نے حفیظہ کے کچن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ریسیپی کے سٹیپ بہت ایزی ہیں کہ اس میں آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، چاشنی پکا کے اس میں کارن فلاور کا مکسچر جو ہم نے پانی میں مکس کر کے بنایا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کی صرف اور صرف بھنائی کرنی ہے ہم نے۔ جتنی اچھی بھنائی کریں گے اتنا ہی اچھا ہمیں اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ ملے گا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا نرم کھانا چاہتے ہیں حلوہ تو اس اسٹیج پر بھی یہ بالکل تیار ہے، آپ اتار کے جو ہے نا وہ اسے کھانے کے لیے کر سکتے ہیں ڈش آؤٹ، لیکن میں ابھی تھوڑا سا اسے اور جو ہے نا وہ کروں گی چپچپا ٹائپ، تو اسے تھوڑی سی بھنائی اور کروں گی میں۔ اور اس کو کلر دینے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے یلو فوڈ کلر جو ہم چاولوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بالکل یہ ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا کوئی اور کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی اور کلر بھی بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو لیکن میں نے یہاں پر یلو فوڈ کلر لیا ہے کیونکہ مٹھائیوں میں زیادہ تر یہی کلر یوز ہوتا ہے، یہ بہت امیزنگ رزلٹ دیتا ہے۔ کلر ڈالنے کے بعد ہم پھر سے اس کی جو ہے نا وہ بھنائی شروع کر دیں گے۔ اس کو اگر آپ نان اسٹک کے بغیر کسی اور برتن میں بنانا چاہتے ہیں تو بن جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جب تک گھی نہیں ڈالیں گے تب تک اس کی بھنائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، جیسے ہم اس میں گھی ڈال دیں گے تو اس کی بھنائی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ اسے بنا کے لازمی ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کو کراچی حلوے کی ریسپی کیسی لگی۔ اسے بنانے میں تو بہت آسان ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ ہمارا یہ ریبن ٹائپ یہ ہو رہا ہے، میلٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اسی سٹیج پہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسی سٹیج پہ بھی اتار سکتے ہیں، لیکن میں اسے تھوڑی سی اور بھنائی کروں گی کہ جو کپ میں نے آدھا کپ اس میں گھی کا ڈالا تھا وہ سارے کا سارا اس میں سے گھی میں نچوڑ لینا، نکال لینا بھائی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اور ہماری لائٹ بھی اللہ خیر کرے چلی گئی ہے۔ حلوہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے آخری مقام پر پہنچنے والا ہے کہ یہاں پہ گھی جو ہے نا وہ سائڈوں سے نکلنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی سی اور بھنائی کریں گے، اس میں سے سارا گھی جو ہم نے ڈالا تھا وہ نکال لیں گے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ کے نکالیں کہ بھائی گھی نکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بھنائی جتنی اچھے سے کریں گے گھی سارا نکل جائے گا اس میں سے۔ اگر آپ نرم کھانا چاہتے ہیں کہ ڈھیلا ڈھیلا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے گھی نہ نکالیے گا، آپ زیادہ بھنائی بھی نہ کیجیے گا۔ تو لیکن میں نے تو تھوڑا سا پیور جو ہوتا ہے نا ہمیں حلوائی سٹائل میں کراچی حلوہ ہوتا ہے، میں نے سیم اسی کنڈیشن میں بنایا، تو اس لیے مجھے بھنائی کرتے ہوئے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے اس کی بھنائی کرتے ہوئے، 1 گھنٹہ میں نے اس کی بھنائی کی ہے اور اب ہمارا جو ہے نا وہ حلوہ بن کے تیار ہوا ہے۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ اس حلوے کی ایک خاص بات یہی ہے کہ یہ جیسے ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ساتھ ہی سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے میں نے برتن کو پہلے ہی جو ہے نا وہ گریسنگ کر کے رکھ لیا تھا تاکہ ہمارا حلوہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی ٹائم نہ لے۔ اب چمچ کے ساتھ اوپر سے میں اسے سیٹ کر دوں گی۔ ابھی بھی گھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ باؤل کے سائڈوں پہ ابھی تک جو ہے نا وہ گھی ہے سائڈوں پہ۔ اور ڈیکوریشن کے لیے میں نے اس پر تھوڑے سے اوپر بادام کا استعمال کیا ہے، آپ چاہیں تو کسی اور چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اگر آپ ڈرائی فروٹس ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، بھنائی کرتے وقت ہی آپ نے ڈالنے ہیں، لاسٹ میں نہیں آپ نے ڈالنے۔ اور ماشاءاللہ سے اس کی شکل بھی جو ہے نا بہت زیادہ امیزنگ لگ رہی ہے۔ اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے اور بعد میں ہم اسے کیوبس کی شکل میں کٹ کر لیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی امیزنگ مزیدار سا کراچی حلوہ جو ہے نا بن کر ریڈی ہو گیا۔ آپ بنا کر لازمی ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کا کراچی حلوہ کیسا بنا۔ اگر آپ نے ابھی تک حفیظہ کے کچن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ مزیدار، یونیک اور جیب پر ہلکی پڑنے والی ریسپیز کو خود ٹرائی کر سکیں۔ اگر آپ کوئی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وہ بھی کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بہت جلد وہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔